تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم۔ قرآن پاک کے اصل بنیادی موضوع تین ہیں: توحید، رسالت، آخرت۔ اس رکوع کے شروع کے اندر اللہ رب العزت نے توحید کو دلائل کے ساتھ بیان فرمایا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، آخر تک۔ اور اس کے بعد رسالت کو قرآن پاک کے اعجاز کی شکل میں بیان فرمایا کہ اگر تم اس قرآن پاک کے اندر شک اور شبہ کے اندر گرفتار ہو تو اس جیسی کوئی صورت بنا کر کے لے آؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ تو جب تم قرآن کا مثل اور قرآن جیسی کوئی صورت نہیں لا سکتے تو معلوم یہ ہوا کہ جس نبی پر یہ قرآن نازل ہوا ہے وہ نبی برحق ہے اور سچے ہیں۔ قرآن کو بھی ثابت کر دیا اور ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کی رسالت کو بھی بیان کر دیا گیا۔ اس کے بعد قرآن پاک کا ایک عام اسلوب اور دستور یہ ہے کہ ترغیب اور ترہیب کے انداز میں کسی بھی چیز کو، کسی بھی حکم کو پیش کرتا ہے۔ چونکہ انسان کی طبیعت عموماً حکم کو ماننے پر ایک بوجھ محسوس کرتی ہے، تو اللہ رب العزت نے کہیں پر تو ڈرا کر کے حکم کے اوپر عمل کرانے کی ترغیب دی، ترہیب کے انداز میں ڈرایا کہ اگر نہیں کرو گے تو جہنم کی آگ ہے، وہاں بڑے خطرناک عذاب ہیں۔ اور کبھی ترغیب کی شکل میں کہ اگر کرو گے تو جنت کی نعمتیں ہیں، باغات ہیں، وہاں پر یہ عیش و آرام ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ تو یہ قرآن پاک کا ایک عام اسلوب اور دستور ہے۔ اس کے بعد کفار سے جب قرآن پاک کا مثل نہ بن سکا تو انہوں نے اس میں کیڑے یعنی عیب نکالنے کی کوششیں کی کہ اس میں مکھی کا ذکر ہے، مچھر کا ذکر ہے، مکڑی کا ذکر ہے، اور یہ اللہ کی شان سے بعید ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا کہ جب مثال دی جاتی ہے تو مثال سے مقصود بات کو واضح کرنا ہوتا ہے تاکہ محسوس ہو کر کے وہ چیز اچھی طریقے سے واضح ہو جائے۔ اس میں متکلم کی شان یا غیر شان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ مخاطب کے اعتبار سے مثال دی جاتی ہے۔ مخاطب جس درجے کا ہوتا ہے اسی درجے کی مثال دی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اصل میں ان مثالوں کے ذریعے سے اللہ بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، جن کے مقدر میں ہدایت ہے اللہ ان کو توفیق دے دیتا ہے، ہدایت مل جاتی ہے۔ اور جو لوگ ان چیزوں میں کجروی کے اندر پڑے رہتے ہیں اور ان چیزوں میں نقص اور عیب نکالتے رہتے ہیں، اللہ ان سے صلاحیت کو ختم کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے، لہٰذا وہ لوگ گمراہی کے اندر پڑ جاتے ہیں اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ پھر فاسق کے بارے میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا کہ فسق کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ وہ ہے کہ جس میں ایمان باقی رہتا ہے، دوسرا درجہ وہ ہے اس میں بھی ایمان باقی رہتا ہے، تیسرا آخری جو درجہ ہے جحود، کہ دین کی باتوں کو انکار کرنے پر اتر آئے اور انسان منکرات کو معروف
اور معروف کو منکر سمجھنے لگے. اب یہ آخری درجہ بالکل کفر کا ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا اولئک هم الخاسرون. پھر فاسقین کی دو علامتیں اللہ نے بیان فرمائی. ایک وہ جو عہد کو توڑتے ہیں، اور دوسرے وہ جو ان چیزوں کو توڑتے ہیں جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. ان سب کی وضاحت آپ کے سامنے آ چکی ہے. اب تیسری چیز ہے آخرت، مرنے کے بعد کی زندگی. یہ بھی قرآن پاک کا مین ٹاپک اور بنیاد اصل موضوع ہے. چونکہ اگر آخرت ہی نہ رہے تو انسان دنیا کے اندر جس طرح چاہے جانوروں کی طرح منمانی زندگی گزارے، کسی کا حق مار لے، کسی کی زمین غصب کر لے، کسی سے کچھ چھین لے، پھر تو وہ کہنے والا ہے ہی نہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اللہ رب العزت نے ایک دن رکھا ہے جس دن کمزوروں کو بھی بدلہ دلوایا جائے گا، اور اللہ رب العزت اس دن عدل و انصاف کا مظاہرہ کریں گے. وہ اپنے فضل سے چاہیں تو معاف کر دیں، بات الگ ہے. باقی عدل و انصاف کا دن، جس کو قیامت کا دن کہتے ہیں، آخرت کا دن کہتے ہیں، وہ ایسا یقینی ہے کہ جس طرح ہم اپنی آنکھوں سے سورج اور چاند کو دیکھتے ہیں، اس سے بھی زیادہ یقینی ہے. فرمایا کیف تکفرون باللہ، کیسے انکار کر سکتے ہو تم اللہ کا. کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو. وکنتم امواتا، تم تو بے جان تھے، مردہ تھے. فاحیاکم، بس اس نے تم کو زندگی عطا فرمائی. ہر انسان دنیا کا، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، یہودی ہو، کرسچن ہو، کسی سے بھی آپ اگر ایک سوال کریں کہ آپ کی ایج، آپ کی عمر کتنی ہے، تو وہ اپنی عمر بتائے گا. 10 سال، 20 سال، 30 سال، جو بھی اس کی عمر ہوگی بتائے گا. اب اس عمر کو جب وہ بتا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 50 سال کی اس کی عمر ہے تو 50 سال سے پہلے گویا وہ دنیا کے اندر نہیں تھا. سیدھا سوال یہ ہے. تو بھائی 50 سال سے پہلے تم کہاں تھے؟ 50 سال سے پہلے یا 40 سال سے پہلے تم عدم کے اندر تھے. تمہیں خود پتہ نہیں تھا کہ ہمیں دنیا کے اندر جانا بھی ہے یا نہیں. ہر انسان سوچ لے، اگر میری عمر 40 سال ہے تو میں 40 سال سے پہلے کہاں تھا، یعنی دنیا کے اندر میں نہیں تھا. اللہ رب العزت کا حکم ہوا، اس نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی صلب سے، پشت سے ہم سب کو پیدا فرمایا. اس کے بعد جب حکم ہوتا ہے تو ماں باپ ازدواجی زندگی کے بعد جب ان کی قربت ہوتی ہے تو اللہ ایک سبب بناتے ہیں اولاد کی پیدائش کا، اور ماں کے پیٹ کے اندر اس روح کو منتقل کر دیا جاتا ہے باپ کی صلب سے. پھر اس کے بعد وہ اس دنیا کے اندر آتا ہے اور ایک مختصر سی زندگی گزار کر کے پھر چلا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جس رب نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں. لوگوں کو دھوکہ لگا کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے یا آگ میں جلا دیے جائیں گے تو پھر دوبارہ ہم نہیں اٹھیں گے. قرآن نے سورہ یاسین کے اندر کہا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین. انسان اپنی پیدائش پر غور نہیں کرتا، ہم نے کس طرح گھٹیا پانی سے اس کو وجود بخشا ہے. اور آگے فرمایا قل من یحیی الذی اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین. انسان کہتا ہے کہ جب ہم اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، جب ہم گل جائیں گے، ریزہ ہو جائیں گے تو پھر کیسے دوبارہ کھڑے ہوں گے. قل من یحییها الذی انشأها اول مرہ. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جس ہستی نے تمہیں پہلی مرتبہ وجود بخشا ہے وہی ہستی تم کو دوبارہ وجود بخش کر کے میدان محشر کے اندر کھڑا کرے گی. حساب کتاب ہوگا کہ جس رب نے تمہیں پہلی مرتبہ بغیر سیمپل اور نمونے کے بنا دیا، دوبارہ اس کے لیے بنانا کوئی مشکل نہیں ہے.
اسی کو فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، وکنتم امواتا، تم تو مردہ تھے، بے جان تھے، فاحیاکم، بس اس نے تم کو زندگی عطا فرمائی۔ اور یاد رکھو اس زندگی گزارنے کے بعد ثم یمیتکم، پھر تم سب کو مر جانا ہے، موت آئے گی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو مرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ انسان کہیں بھی چھپ جائے، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، مضبوط قلعے کے اندر بند ہو جائے، موت کے لمبے ہاتھ وہاں بھی پہنچیں گے۔ فرمایا ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تم سب کو موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر جب سور پھونکا جائے گا تم سب کو پھر دوبارہ زندہ کرے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم سب میدان محشر میں اللہ کے پاس جمع ہو جاؤ گے۔ تو انسان سوچے کہ جس رب نے پہلی مرتبہ پیدا کر دیا اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں۔ آگے فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اس رب کو، اس کی طاقت کو، اس کی قدرت کو پہچانو، اس پر ایمان لاؤ کہ جس نے تم سب کو پیدا کیا۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ، جس نے تم کو پیدا کیا، اور فرمایا ما فی الارض جميعا، جو کچھ زمین کے اندر ہے اس سب کو پیدا فرمایا۔ یاد رکھیے انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ قرآن پاک میں زیادہ تر زمین آسمان کا ذکر آتا رہے گا، تو زمین کا ذکر کیوں آیا؟ اس لیے کہ انسان ویسے تو عام طور سے 4 عناصر ہیں، آگ، پانی، مٹی اور ہوا، لیکن ان میں سب سے زیادہ عنصر مٹی ہے، چونکہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا تھا۔ قرآن میں جگہ جگہ پر آئے گا خلقہ من تراب، خلقہ من طین لازب، الگ الگ الفاظ مٹی سے پیدا کیے۔ تو انسان کا جسم چونکہ مٹی سے بنا ہے، اس جسم کی غذا کو اللہ نے مٹی کے اندر چھپا دیا ہے۔ مٹی سے پیدا ہونے والے پھل، سبزیاں، اناج، غلے، ساری کی ساری چیزیں وہ انسان کے جسم کے لیے۔ آپ دیکھ لیجئے انسان جتنی چیزیں کھاتا ہے ان میں سے کوئی سی چیز ایسی بتاؤ جو مٹی سے پیدا نہ ہوتی ہو، بتائیے آپ، کوئی چیز ایسی ہے جو مٹی سے پیدا نہ ہوتی ہو؟ ساری چیزیں، انسان پھل کھاتا ہے تو مٹی سے، سبزیاں کھاتا ہے تو مٹی سے، ساگ سلاد اور جتنی دنیا بھر کے مسالے استعمال کرتا ہے وہ سب مٹی سے پیدا ہوئے۔ چونکہ انسان کا جسم مٹی سے بنا ہے تو اس کی غذا، جو جسم کی غذا ہے، اللہ نے وہ مٹی کے اندر چھپا کر کے رکھی ہے۔ لیکن یاد رکھیے انسان کی جو روح ہے وہ مٹی سے پیدا نہیں ہوئی۔ روح کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے روح کو اپنے اس سے آدم علیہ السلام کے اندر پھونکا ہے۔ تو روح اصل میں ایک عالم بالا کی ایک چیز ہے، اسی لیے روح کی غذا جو ہے اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا ذکر ہے، نماز ہے، اور جتنا انسان نیک اور اچھے اعمال کرتا ہے روح کو غذا ملتی ہے۔ روح کی غذا الگ اور جسم کی غذا الگ۔ تو چونکہ انسان کے جسم کو مٹی سے پیدا کیا، اس لیے فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ، اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، اور پیدا کیا تمہارے واسطے ما فی الارض، وہ تمام چیزیں جو زمین کے اندر ہیں، جمیعا، A to Z، ساری چیزیں، ما فی الارض جمیعا۔ اب سوال ہوتا ہے کہ زمین پر تو بہت ساری چیزیں نقصان دینے والی ہیں، جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، زہریلی چیزیں ہیں، یا اسی طریقے سے اور بڑی خطرناک چیزیں ہیں، وہ بھی انسان کے لیے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ نفع والی چیزیں ہوں چاہے نقصان والی چیزیں ہوں، ہر چیز انسان کے لیے ہے۔ نقصان دینے والی چیزوں کے اندر بھی فائدہ ہوتا ہے، انسان کو ان کا پتہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے سنکھیا ہے، زہر ہے، لیکن حکیم جب اس سنکھیا کو حکمت کے مطابق استعمال کرتا ہے تو بڑی بڑی بیماری اور بڑے بڑے علاجوں کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، کام آتا ہے وہ۔ اسی طریقے سے زہر ہے، زہر کے ذریعے سے بھی علاج ہوتا ہے کچھ بیماریوں کا۔ وہ بات الگ ہے کہ اگر حد سے زیادہ ہو جائے تو نقصان ہو جاتا ہے۔ بہرحال
نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ یہ اللہ کی فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، اس میں کوئی چیز نہ نکمی ہے نہ بری ہے، ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے ہے، بس اس سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت اس کے اندر چاہیے۔ آگے اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اصل میں ہر چیز کے اندر اباحت ہے، یعنی ہر چیز کا مباح ہونا۔ دیکھو قرآن سے ہی مسائل نکالے جاتے ہیں۔ فقہا فرماتے ہیں کہ اشیاء میں اصل چیز حلت یعنی اس کا حلال ہونا ہے، چونکہ اللہ فرما رہے ساری چیزوں کو ہم نے انسان کے لیے بنایا، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ساری چیزوں میں اصل چیز اباحت یعنی حلت ہے، اس کا حلال ہونا۔ ہاں اگر اس کے حرام ہونے کی دلیل سامنے آ جائے تو پھر وہ حلال کی لسٹ سے خارج ہو کر کے حرام کے اندر پہنچ جائے گی، ورنہ اصل ہر چیز اپنی فطرت کے اعتبار سے انسان کے لیے حلال ہے۔ تو انہی سے وہ مسائل کا استنباط کرتے ہیں فقہا۔ اور آگے فرمایا ثم استوى الى السماء، اچھا بھائی ساری چیزوں کو پیدا کر دیا انسان کے لیے، پھر آسمان پر مستوی ہوئے، فسواهن 7 سماوات، اور پھر اس نے بنا دیے 7 آسمان، وهو بكل شيء عليم، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ آیت اس کے مفہوم میں بڑی معرکۃ الآراء بحثیں ہوئی ہیں، میں اس کا خلاصہ آپ کو بیان کر دوں۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ آئے گا اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، یہ بنایا وہ بنایا، کہیں پر آئے گا پہلے زمین بنائی پھر آسمان بنایا۔ تو آج آپ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے ہفتے کے 7 دنوں کے اندر 6 دن کے اندر یہ دنیا کا نظام بنایا۔ اتوار اور پیر کے اندر اللہ رب العزت نے زمین بنائی ہے، اور منگل اور بدھ کے اندر زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری پیدا فرمائی ہیں۔ اور اس کے بعد جمعرات اور جمعے کے اندر اللہ رب العزت نے پھر آسمان کو بنایا، تو 6 دن کے اندر اس طرح پورے نظام کی تخلیق ہو گئی۔ پھر ان ساری چیزوں کو بنانے کے بعد اللہ کا عرش جو تھا پہلے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، پانی کے اوپر تھا، پانی بلبلے کی شکل کے اندر زمین پھیلائی، پھر پہاڑ اس کے اندر رکھے، پھر آسمان، پھر زمین پھیلائی گئی۔ اس طرح بنانے کے بعد قرآن میں آئے گا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش کے اوپر ہے۔ اب اس کے سمجھنے میں بڑے بڑے لوگوں نے دھوکے کھائے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح انسان کرسی پر بیٹھتا ہے اللہ رب العزت بھی اسی طرح عرش کے اوپر ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے اللہ رب العزت آسمان میں بھی ہے، زمین میں بھی ہے، کائنات کی کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اللہ کا وجود نہ ہو۔ یہ ہم مانتے نہیں مانتے ہیں؟ اگر ہم یہ مانیں اللہ عرش پر یعنی کوئی ایک جگہ فکس ہے وہاں رہتا ہے تو اس سے عقیدے پر بڑا فرق پڑے گا۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عمدہ جواب دیا۔ ان سے کسی نے ان کی مجلس میں پوچھا الرحمن علی العرش استوى کا مطلب کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا العرش المعنی معلوم، عرش کو ہم جانتے ہیں، اس کے معنی کا ہمیں پتہ ہے کہ عرش کس کو کہتے ہیں، کرسی کس کو کہتے ہیں، معنی معلوم ہے لیکن اس کی کیفیت مجہول ہے۔ اور آگے فرمایا ایمان رکھنا اس کے اوپر لازم اور ضروری ہے، لیکن سوال کرنا اس چیز کے بارے میں بدعت ہے، اچھا نہیں ہے۔ اور امام مالک نے فرمایا اس کو مجلس سے باہر نکال دو، یہ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرتا ہے جس کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے۔ بس ایسی چیزوں پر ایمان ہم یہی رکھتے ہیں اللہ عرش کے اوپر اپنی شان کے مطابق رونق افروز ہے، ہم نہیں جانتے اس کی کیفیت کیا ہے، یہ ایمان ہم کو رکھنا ہے۔ بات آگے سمجھنے میں سمجھا رہا ہوں۔ ارے بھائی یہ ہم عقیدہ رکھیں الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش کے اوپر ہے، قرآن میں آیا ثم استوى الى السماء، اللہ رب العزت آسمان پر مستوی ہے، کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کما یلیق بشانہ، جو اس کی شایان شان ہے اس انداز سے عرش کے اوپر مستوی ہے، ہم اس کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے۔ انسانوں کی طرح اللہ نہ عرش کا محتاج ہے نہ کرسی کا محتاج ہے، یہ تو انسانوں کی ضرورتیں ہوتی ہیں۔
اگر اللہ کو بھی ان چیزوں کا محتاج اور پابند مانا جائے تو پھر اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن میں جہاں پر آتا ہے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، تو ہمارے ہاتھ کی طرح تھوڑی ہے کہ اس میں 5 انگلی ہو اور اللہ کا ہاتھ ہے، بلکہ اس سے بعض علماء فرماتے ہیں اللہ کی قدرت مراد ہے، طاقت مراد ہے، سمجھے نہیں؟ تو اسی طریقے سے الرحمن علی العرش استوى یا ثم استوى الی السماء، ان آیات کا مفہوم یہ ہے، ان کے معنی تو ہمیں معلوم ہے لیکن کیفیت مجہول ہے، اور ایمان رکھنا اس کے اوپر ضروری ہے چونکہ قرآن کے اندر یہ بات آئی ہے، اور سوال کرنا ایسی چیزوں کے بارے میں بدعت، لغو اور بے بنیاد ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ہم تمام کو موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس پر اس کا صحیح یقین رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور موت کے بعد جتنے مراحل ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو آرام کے ساتھ پار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔